السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک خاندان کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں۔ ہمارے بزرگوں اور ان کے آباء و اجداد کا بہت اچھا وقت گزرا۔ ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، ایک دوسرے کے مددگار رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعلقات مزید گہرے اور مستحکم ہوتے گئے۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ اس خاندان کی بد نصیبی کا آغاز ہوا کچھ یوں کہ بھائیوں کے درمیان معمولی سی تلخ کلامی ہوئی۔ تلخ کلامی بڑھتے بڑھتے کافی پھیلتی گئی۔ نفرت کی آگ کو بھڑکانے میں خاندان کی خواتین میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ یوں ایک خاندان دو مخالف پارٹیوں میں بٹ گیا۔ ہمارے خاندان سمیت باقی رشتہ داروں اور دوست احباب نے صلح کے لیے بہت کوششیں کیں، لیکن شاید اس طرف نفرت، عداوت اور حسد کی آگ اتنی بھڑک رہی تھی کہ بہتری کی کوئی راہ نہ نکل سکی۔ حیرت کی بات تھی کہ سگے بہن بھائی جو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، اور ان کے باہمی اتفاق کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ خاندان خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ روپے پیسے اور مال و دولت کی ریل پیل تھی۔ اب شاید انہیں کسی کی نظر لگ گئی تھی کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔ جو شخص بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا، وہ اسے بھی اپنا دشمن سمجھتے، لیکن جو ان کی جھوٹی تعریف کرتا اور مزید لڑنے بھیڑنے کی ترغیب دلاتا، وہ اسے اپنا خیر خواہ اور ہمدرد سمجھتے۔ ان کی آنکھوں پر نفرت، انا اور تنگ نظری کی پٹی اس قدر مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی کہ وہ درست حقائق کا ادراک کرنے سے قاصر تھے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا رہا اور یوں 8-9 سال گزر گئے۔ بالآخر کچھ مخلص، نیک اور درد مند احباب کی کوششیں رنگ لائیں۔ اس بد نصیب خاندان پر چھائے دکھوں اور مصیبتوں کے بادل چھٹنے کا وقت آ چکا تھا۔ آخرکار وہ خوبصورت گھڑی آن پہنچی جب ایک دوسرے کی جان کے دشمن بھائیوں میں صلح ہو گئی۔ وہ پھر سے ایک ہو گئے۔ نفرت، عداوت، انا اور حسد کا خاتمہ ہو گیا۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ چند روز پہلے تنہائی میں مجھے خیال آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک باپ کی اولاد ہو کر یوں جانی دشمن بن گئے ہیں۔ ہم تو اپنے والدین کو قبروں میں تڑپا رہے ہیں۔ ہمارے والدین کو شاید قبروں میں بھی سکون نصیب نہ ہو رہا ہو، چونکہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، تو والدین وہی سکھی دنیا میں بھی رہتے ہیں جن کی اولاد آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہ رہی ہو۔ لیکن جن کی اولاد آپس میں ہی لڑ جھگڑ رہی ہو اور ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں، اپنے سگے بہن بھائی، تو ایسے والدین کو شاید قبروں میں بھی سکون نہیں ملتا۔ وہ بھائی مزید کہنے لگا کہ میرا ضمیر جاگ چکا تھا۔ بس اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لڑائی اب ختم، یہ تباہی و بربادی اب مزید نہیں ہوگی۔ بس یہ خیال آتے ہی ذہن تبدیل ہو گیا، مثبت سوچیں حاوی ہوتی گئیں۔ اپنے چاہنے اور خیر خواہ لوگوں کے باتیں سمجھ میں آنے لگی۔ آنکھوں پر بندھی نفرت کی پٹی نیچے کھسکنے لگی۔ شیطانی قوتیں کمزور ہوتی گئیں۔
اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب پھر سے ایک ہو گئے۔ تو دوستو، انسان کا ضمیر کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ انسان کو جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، لیکن کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ جو لوگ ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہیں وہ ہمیشہ سکھی رہتے ہیں، انہیں آرام و سکون نصیب ہوتا ہے۔ ضمیر کی آواز کو رد کرنے والے لوگوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہی رہتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اپنے اندر کی آواز، اپنے ضمیر کی آواز پر ضرور توجہ دیا کریں۔ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔